اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ واجب القدر ناظرین اکرام، آج کی یہ ویڈیو برصغیر کے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واقعے کے متعلق ہے۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ہندو پنڈت نے اعلان کیا کہ نعوذ باللہ ہندو مذہب سچا مذہب ہے اور اسلام جھوٹا مذہب ہے، اور ایک مندر کا حوالہ دیتے ہوئے یہ دلیل اس نے پیش کی کہ ہمارا فلاں مندر 2000 سال سے بنا ہوا ہے، آج تک بالکل صحیح سالم ہے، اس کی دیواریں، کھڑکیاں، دروازے، غرض سب کچھ ویسے کا ویسے آج تک اپنی اصل حالت میں موجود ہیں، جبکہ مسلمانوں کی مساجد ایک سال بھی نہیں گزرتا کہ رنگ روگن، دور دیوار سب کچھ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نعوذ باللہ اسلام مٹنے والا ہے اور ہندو مت باقی رہنے والا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت اس پروپیگنڈے کا جواب دینے میں ناکام رہی، اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ شش و پنج میں مبتلا ہو گئے، اور اس پروپیگنڈا کی روک تھام کیسے کی جا سکے۔ ایسے میں حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے آئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ اس کا جواب میں دوں گا۔ پنڈت نے کہا، کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ حضرت نے فرمایا، ایسے نہیں، اسی مندر کے دروازے پر جواب دوں گا۔ چنانچہ وقت طے پا گیا اور مقررہ وقت پر مسلمان اور ہندو سب جمع ہو گئے کہ دیکھیے حضرت کیا جواب دیتے ہیں۔ جب حضرت صاحب مندر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور قرآن کریم کی سورہ حشر کی آیت تلاوت فرمائی، أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ ترجمہ: اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تم اسے جھکا ہوا اللہ کے خوف سے پاش پاش دیکھتے، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ سوچیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ آیت پڑھتے جاتے اور مندر کے دور دیوار کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے جاتے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر اپنے دین کی حقانیت کی کرامت ظاہر کر دی، اور مندر کی دیواریں گرنا شروع ہو گئیں، دروازے ٹوٹنے لگے، مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پنڈت جلدی سے حضرت کے قدموں میں گر گئے اور کہا، بس کریں، بہت ہو گیا، لیکن اس کی حقیقت تو بتا دیں کہ یہ کیا ہوا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، قرآن اگر پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ بھی اپنی جگہ نہیں ٹھہر سکتا، پھر اس مندر کی کیا مجال ہے کہ یہ اپنی جگہ پر قائم رہتا۔ یہ تو مسجد کی عظمت ہے کہ اس میں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، پڑھا جاتا ہے، پھر بھی اپنی جگہ قائم رہتی ہے۔ اس آیت مبارکہ سے اشارتاً معلوم ہوا کہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قلب انور پہاڑ سے زیادہ قوی اور مضبوط ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا خوف اور اسرار الہی سے واقفیت کامل طریقے سے حاصل ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مقام پر قائم ہیں۔